تم نے اسے دیکھا یا نہیں، وہ وہاں گیا یا نہیں، تم نے کھانا کھایا یا نہیں، اس نے تمہیں بلایا یا نہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ڈیڈ یو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ۔ یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ So watch this video till to end یعنی آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تم نے اسے دیکھا یا نہیں۔ Did you see him or not؟ Did you see him or not؟ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ Did you eat food or not؟ Did you eat food or not؟ تم نے اسے بلایا یا نہیں۔ Did you invite him or not؟ Did you invite him or not؟ تم نے کھیلا یا نہیں۔ Did you play or not؟ Did you play or not؟ تم نے سنا یا نہیں۔ Did you listen or not؟ Did you listen or not؟ تم نے اسے بتایا یا نہیں۔ Did you tell him or not؟ Did you tell him or not؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم نے اسے فون کیا یا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں نہیں آتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یعنی ہر سینٹنس میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I fail to understand that۔ I fail to understand that mean مجھے سمجھ نہیں آتا کہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ Let me explain۔ I fail to understand that plus sentence۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور I fail to understand that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے۔ That mean مجھے سمجھ نہیں آتا کہ۔ یہی وہ فارمولہ ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ So watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ I fail to understand that why people do this۔ I fail to understand that یہ ہمارا اسٹرکچر فارمولہ ہے۔ Why people do this یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں نہیں آتے ہو۔ I fail to understand that why you don't come here۔ I fail to understand that why you don't come here۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے۔ I fail to understand that why he doesn't hard work۔ I fail to understand that why he doesn't hard work۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو۔ I fail to understand that why you go there۔ I fail to understand that why you go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے۔ کوئی سا بھی چلے گا۔ کیا یہ والا چلے گا؟ کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں؟ لال والا تو بالکل نہیں چلے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس will پلس do پلس ادر ورڈز۔ اور انٹروگیٹو سینٹنس یعنی سوالیہ جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر ہوگا will پلس سبجیکٹ پلس do پلس کوسچن مارک۔ کوئی سا بھی چلے گا۔ Anyone will do۔ Anyone will do۔ کیا یہ والا چلے گا؟ Will this one do؟
will this one do, کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں. will 500 rupees do or not, will 500 rupees do or not. لال والا تو بالکل نہیں چلے گا. red one will not do at all, red one will not do at all. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ والا چلے گا. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا. ایسا کیا ہو گیا کہ اسے وہاں جانا پڑا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ، یعنی ہر سینٹنس میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that. what happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. what happened that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور what happened that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean ایسا کیا ہو گیا کہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding, so watch this video till to end. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. what happened that he does not want to meet you. what happened that he does not want to meet you. ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا. what happened that you denied. what happened that you denied. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا. what happened that he went without telling. what happened that he went without telling. ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں وہاں جانا پڑا. what happened that you had to go there. what happened that you had to go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا. ہم بل جمع کرواتے ہیں. اس نے موبائل ٹھیک کروایا. وہ اپنے بال نہیں کٹواتا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. یہ جملے کازیٹیو کہلاتے ہیں. کازیٹیو یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں ہم خود کام نہیں کرتے بلکہ کسی اور سے کام کرواتے ہیں, کسی دوسرے سے کام کرواتے ہیں. ان فقروں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یوز سبجیکٹ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے, پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ہیلپنگ ورب اس سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. ہیلپنگ ورب کے بعد یوز کرنا ہے ہمیں کازیٹیو ورب گیٹ, اور یہ گیٹ اپنا فارم اکارڈنگ ٹو ٹینس اس سبجیکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا. گیٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے آبجیکٹ یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے فقرے میں. آبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے, اور وی3 کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہم بل جمع کرواتے ہیں یعنی یہ کام ہم خود نہیں کرتے بلکہ کسی اور سے کرواتے ہیں, کسی دوسرے سے کرواتے ہیں. سو وی گیٹ دا بل پیڈ. وی گیٹ دا بل پیڈ. وی یہ ہمارا سبجیکٹ پروناؤن ہے. گیٹ یہ کازیٹیو ورب ہے. بل یہ آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم اس فقرے میں بات کر رہے ہیں. پیڈ یہ وی3 ہے یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم آف ورب. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ گیٹ کی جگہ ہم ہیو بھی یوز کر سکتے ہیں. وی ہیو دا بل پیڈ. We have the bill paid. One more example for better understanding. اس نے اپنا موبائل ٹھیک کروایا. یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے, ماضی ہے. سو ہمیں گیٹ کا فارم اکارڈنگ ٹو ٹینس چینج کرنا ہے. He got the mobile repaired.
he got the mobile repaired. he یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور یہ پروناؤن ہے. got یہ کازیٹیو ورب ہے جو گیٹ کا پاسٹ فارم ہے. موبائل یہ آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ریپیئر یہ بھی 3 ہے یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم جس کو کہا جاتا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنے بال نہیں کٹواتا ہے. یہ سیم پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اور یہ نیگیٹو موڈ میں ہے. ہی ڈز ناٹ گیٹ ہیز ہیئر ٹریمڈ. ہی ڈز ناٹ گیٹ ہیز ہیئر ٹریمڈ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں چائے بنواتا ہوں یعنی یہ کام میں خود نہیں کرتا کسی اور سے کرواتا ہوں. آئی گیٹ ٹی میڈ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اب آتے ہیں ایسے فقروں کی طرف جس میں سبجیکٹ کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یوز گیٹ. اور گیٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے آبجیکٹ یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے سینٹینس میں. آبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. چائے بنواؤ. چائے بنواؤ. گیٹ ٹی میڈ. گیٹ ٹی میڈ. نوٹ کیجئے کہ گیٹ کی جگہ ہم ہیو بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیو ٹی میڈ. ہیو ٹی میڈ. اپنے بال کٹواؤ. اپنے بال کٹواؤ. گیٹ یور ہیئر ٹریمڈ. گیٹ یور ہیئر ٹریمڈ. یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیو یور ہیئر ٹریمڈ. ہیو یور ہیئر ٹریمڈ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کمرہ صاف کرواؤ. کمرہ صاف کرواؤ. گیٹ دا روم کلینڈ. گیٹ دا روم کلینڈ یا ہیو دا روم کلینڈ. کار ٹھیک کرواؤ. کار ٹھیک کرواؤ. گیٹ دا کار فکسڈ. گیٹ دا کار فکسڈ یا ہیو دا کار فکسڈ. اب آتے ہیں ایسے فقروں کی طرف جو مختلف ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ میں کپڑے استری کروا رہا ہوں. میں کپڑے استری کروا رہا ہوں یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. آئی ایم گیٹنگ دا کلوتھس آئرن. آئی ایم گیٹنگ دا کلوتھس آئرن. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ کمرہ صاف کروا رہی تھی. شی واز گیٹنگ دا روم کلینڈ. شی واز گیٹنگ دا روم کلینڈ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ موبائل ٹھیک کروا رہا ہوگا. وہ موبائل ٹھیک کروا رہا ہوگا. ہی ول بی گیٹنگ موبائل ریپیئر. ہی ول بی گیٹنگ موبائل ریپیئرڈ. اور آخر میں یہ 2 فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ برتن دھلوا رہی ہوگی. وہ برتن دھلوا رہی ہوگی. اور دوسرا فقرہ ہے ہمارا وہ کھانا بنوا رہا ہو.